کچھ کہانیاں جنگ سے شروع ہوتی ہیں، یہ کہانی خاموشی سے شروع ہوتی ہے۔ کل تک ایک امت تھی، ایک صف میں، ایک سجدے میں۔ آج اس صف میں درار آ گئی ہے۔ مدینہ، وہ شہر جہاں رحمت برسی تھی، اب ہوا میں ایک اجنبی خوف ہے۔ اور جب صبر اپنے آخری حد تک پہنچ گیا، ایک خط سامنے آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ فیصلوں، شک اور تقدیر کا امتحان تھا۔ اس طوفان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت واپس چلنا ہوگا جب اسلام کا پرچم 3 کانٹیننٹس پر لہرانے لگا تھا۔ آپ کے انتقال کے بعد صرف ایمان نہیں پھیلا، حکومت، انصاف اور ایک نظام زندگی پوری دنیا تک پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر، جذبہ اور ایمان کا صافہ، حضرت عمر، اسٹریٹجی اور عدل کا نظام۔ Islam spread rapidly under the first 2 Khalifas, bringing governance, justice and stability. اور جب حضرت عثمان ابن عفان آئے، انہوں نے امپائر کو مضبوط کیا، قرآن کو ایک نسخے میں جمع کیا۔ لیکن کچھ لوگوں نے کہا، یہ فیصلے صرف وفاداری نہیں، رشتے کا اثر بھی لے کر آئے ہیں۔ He appointed many of his relatives, the Banu Umayyah, to key positions. جو ان کی حکمت تھی، کچھ نے اسے نیپوٹزم کہا، اور وہ چھوٹی سی درار دھیرے دھیرے ایک آگ بن گئی۔ یہ آگ فی الحال چھپی ہوئی تھی، لیکن ایک واقعہ ایسا آیا جس میں اس نے اپنا چہرہ دکھا دیا۔ کچھ ایجپشینز کنویز اپنے گلے لے کر آئے، حضرت عثمان نے صبر سے سنا اور امن کے ساتھ واپس بھیجا۔ لیکن راستے میں ایک خط ملا جس میں لکھا تھا، ان سب کو مار دیا جائے۔ Most historians believe the letter was forged. امت ایک دم سے 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک پل میں بھروسہ ٹوٹ گیا۔ نہ پانی، نہ سکون، صرف انتظار۔ جس نے قرآن جمع کیا، وہ قرآن پر شہید کر دیا گیا۔ خلافت کا مرکز اب خون سے بھیگ چکا تھا، اور جب ایک امت اپنے سربراہ کو کھو دیتی ہے تو ہر فیصلہ ایک آگ کا امتحان بن جاتا ہے۔ سب کی نظر حضرت علی پر تھی، لیکن انہوں نے فوراً بیعت نہیں لی کیونکہ ان کے لیے کرسی سے زیادہ اہمیت تھی صلح کی۔ علی hesitated to become خلیفہ due to chaos. قتل کا بدلہ ترنت دینا سول وار کا آغاز ہوتا۔ وہ جنگ نہیں، امن چاہتے تھے۔ لیکن سیریا سے آواز آئی، امیر معاویہ، جب تک قاتلوں کو سزا نہیں ملے گی، بیعت نہیں ہوگی۔ ایک طرف انصاف کا دعویٰ، دوسری طرف امن کا سپنا۔ حضرت علی دونوں کے بیچ میں پھنس گئے۔ اور پھر ایک قدم اٹھا جس کا ارادہ صلح تھا، لیکن انجام خون۔ مقصد صرف ایک تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دلوانا۔ رات بھر بات ہوئی، فیصلہ ہو گیا، فجر کے بعد صلح ہوگی۔ لیکن اسی رات میں unknown factions attacked both camps at night. صبح جنگ تھی، جس جنگ کو روکنے آئے تھے، اسی جنگ میں طلحہ اور زبیر شہید ہو گئے۔ صلح کا ارادہ فتنہ کا سبب بن گیا۔ جمال کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے کہ ایک نیا موڑ آ گیا۔ اس بار مدینہ نہیں، صفین کا میدان۔ دونوں طرف مسلمان، دونوں طرف اذان، لیکن تلواروں کے درمیان صرف خون۔ اور پھر ایک منظر جو تاریخ کا رخ موڑ گیا۔ علی agreed to arbitration due to internal pressure. حضرت علی امن چاہتے تھے، لیکن کچھ نے کہا، قرآن کا فیصلہ انسان پہ کیوں چھوڑا جائے۔ قرآن نے جنگ روکی، لیکن ایک اور فتنہ شروع کر دیا۔ آربیٹریشن کا فیصلہ ایک نئی آگ لے آیا۔ وہ جو پہلے حضرت علی کے ساتھ تھے، اب ان کے خلاف تلوار اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ خوارج turned against Ali due to arbitration. انہوں نے کہا، نہ تم صحیح، نہ معاویہ صحیح۔ اور پھر ایک فجر کی نماز کے وقت حضرت علی کا خون مسجد کے فرش پر بکھر گیا۔ جو سب کو جوڑنے چلا تھا، وہی ٹوٹ گیا۔ حضرت علی کے بعد ایک آخری کوشش ہوئی کہ امت کو صلح کی طرف لے جایا جائے۔ حسن handed power to معاویہ to avoid further conflict. حضرت حسن نے جنگ چھوڑ کر امن چنی، لیکن اس امن کا مطلب تھا ایک نیا دور۔ امیر معاویہ خلیفہ بنے، مگر شروع سے سلسلہ ایک خاندان تک سیمت ہو گیا۔ یہ پہلا قدم تھا جہاں سیاست خلافت سے جدا ہو گئی۔ یہ کہانی نفرت کی نہیں، امتحان کی تھی۔ حضرت عثمان کا صبر، حضرت علی کا عدل، سید عائشہ کا حوصلہ، اور حضرت حسن کی صلح۔ ان کا راستہ الگ تھا، لیکن منزل ایک تھی، امت کی بھلائی۔ یہ کہانی نفرت کی نہیں، سبق کی ہے۔ اگر ہم نے نہ سیکھا تو فتنہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سبسکرائب کیجئے تاکہ تاریخ صرف کتابوں میں نہیں، دلوں میں بھی زندہ رہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم اینڈ اللہ حافظ۔